السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب اللعان، لعان کا بیان، سبق نمبر ہے 238۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا ان یضع یدہ عند الخامسۃ علی فیہ وقال انہا موجبۃ، رواہ ابو داؤد والنسائی ورجالہ ثقات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ پانچویں قسم کے وقت قسم کھانے والے کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ پانچویں قسم واجب کر دینے والی ہے۔ واجب کر دینے والی یعنی جدائی کو، میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کو واجب کر دینے والی ہے، اور اگر یہ قسم جھوٹی ہوئی تو خاوند بیوی کے بیچ میں جدائی کے ساتھ ساتھ عذاب کو بھی واجب کرنے والی ہوگی۔ پیارے بھائیو، یہ باب ہے لعان کا، اور اس سے پہلے کے سبق میں یہ گزر چکا کہ خاوند اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور گواہ نہیں ہے تو خاوند بیوی کے بیچ میں لعان ہوگا، جس کے اندر جو ہے وہ 4 مرتبہ خاوند بھی قسم کھائے گا اور بیوی بھی، اور 5ویں مرتبہ میں مرد یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ عورت 5ویں مرتبہ میں کہے گی کہ میرا خاوند مجھ پر الزام لگانے میں، تہمت لگانے میں اگر سچا ہے تو مجھ پر یعنی عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ اگلی حدیث، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما فی قصۃ المتلاعنین قال فلما فرغ من تلاعنہما قال کذبت علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امسکتها فطلقها ثلاثا قبل ان یأمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ 2 لعان کرنے والوں کے تعلق سے جب 2 لعان کرنے والے جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو مرد کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب لعان ہو جانے کے بعد بھی اگر اس عورت کو میں اپنے پاس ٹھہرا لوں یعنی کہ اسے بیوی بنائے رکھوں تو گویا میں نے اس عورت پر جھوٹا الزام لگایا۔ چنانچہ یہ کہنے کے بعد اس بندے نے وہیں پر ہی 3 طلاقیں دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم فرمانے سے پہلے اس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے سے پہلے ہی بیوی کو 3 طلاق دے ڈالی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لعان بذات خود خاوند بیوی کے بیچ میں جدائی کا ہو جانا ہے، اور اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لعان بذات خود جدائی کا موجب ہے، اور اس نے طلاق بھی دے ڈالی، تو اس کی یہ طلاق لغو ہوئی، کیونکہ لعان کرنے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اب جب وہ اس کی بیوی نہیں رہی تو طلاق دینا بیکار میں۔
اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، کیونکہ آلریڈی لیان ہونے سے خاوند بیوی کا رشتہ ختم ہو چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے معبود بن لبید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم پڑھ چکے کہ ایک بندے نے 3 طلاق اکٹھی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصہ فرمایا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امرأتی لا ترد ید لامس قال غربها قال اخاف ان تتبعها نفسی قال فاستمتع بها رواه ابو داود والبزار ورجاله ثقات واخرجه النسائی من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کسی چھونے والے کا ہاتھ رد نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دور کر دے۔ یہ بندہ کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ میرا جی اس کے پیچھے لگا رہے گا، یہ نہیں کہ میرا اس بنا گزارا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے طلاق دے دو، تو اس نے کہا کہ میں اس بیوی بغیر صبر نہیں کر سکتا، اس عورت بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تو پھر اسے اپنے پاس ٹھہرائے رکھو اگر صبر نہیں کر سکتے ہو۔ اس حدیث کے اندر موجود یہ الفاظ لا ترد ید لامس، اس کے ایک معنی کیے گئے ہیں کہ یہ زنا سے کنایا ہے، اور دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ مال ضائع کرتی ہے، فضول خرچی، اور اسی طرح ایک معنی یہ کیے گئے کہ جو اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو خاتون اس کا ہاتھ روکتی نہیں۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے بغیر گزارا مشکل ہے تو پھر اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے ساتھ نباہ کر سمجھا بجھا تاکہ وہ غلط کام نہ کرے۔ اگلی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حين نزلت آیۃ المتلاعنین ایما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جاہد ولدہ وہو ینظر الیہ احتجب اللہ عنہ وفضحہ علی رؤوس الاولین والآخرین اخرجہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وصححہ ابن حبان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ جب 2 لیان کرنے والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، یعنی ابو ہریرہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا جو عورت کسی قوم میں ایسا بچہ شامل کرے جو اس قوم میں سے نہ ہو تو اس عورت کا اللہ تعالی کی رحمت اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو ہرگز اپنی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور جس مرد نے اپنے بچے کا انکار کیا جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مرد سے پردے میں ہو جائے گا اور ایسے بندے کو پہلی اور پچھلی ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کرے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا جو عورت کسی قوم میں ایسا بچہ شامل کرے جو اس قوم میں سے نہ ہو، یعنی جو عورت زنا سے حاملہ ہو، شادی شدہ ہو اور خاوند کو پتہ ہی نہ چلے، خاوند یہ سمجھے کہ بچہ میرا ہے، تو اس حدیث میں حرمت زنا کی شدت پر دلیل ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے ایسی عورت کے تعلق سے فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہوگی، جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی بھی بندہ مرد جان بوجھ کر اپنے بچے سے انکار نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ یہ بچہ میرا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ان خواتین کے لیے عبرت کا سامان ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ خود کو لوگوں سے چھپا لیتی ہیں، اور سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حمل اس کے خاوند کا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال من اقر بوالدہ طرفتا عین فلیس لہ ان ینفیہ، اخرجہ البیہقی وہو حسن موقوف۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، جس شخص نے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے بچے کا اقرار کیا تو اسے اس کی نفی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ حضرت عمر کے اس قول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے تھوڑے سے وقت کے لیے بھی یہ کہہ دیا ہاں بچہ میرا ہے تو وہ بچہ پھر اسی ہی کا ہوگا، بعد میں بھلے وہ انکار کرتا رہے یا اس کو انکار کرنے کا کوئی اختیار باقی نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی ولدت غلاما اسودا قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورقا قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق علیہ وفی روایت مسلم وهو يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاع منه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے عرض کی میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ تو کہا جی ہاں میرے اونٹ بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے؟ کہا کہ سرخ۔ آپ نے پوچھا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا بھی ہے؟ تو یہ شخص کہنے لگا کہ جی ہاں خاکستری رنگ کا بھی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ سرخ رنگ کلر کے اونٹوں میں خاکستری رنگ کہاں سے آ گیا؟
یہ اونٹوں والا کہتا ہے کوئی رگ اسے کھینچ لائی ہوگی، یعنی پیچھے اس کی نسل میں کوئی اس رنگ کا بھی ہوگا. تو آپ نے فرمایا پھر تیرے اس بیٹے کو بھی کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وہ اس بچے کی نفی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یعنی اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کالا بچہ میرا بچہ نہیں ہوگا. اور روایت کے آخر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بچے کی نفی کی رخصت اور اجازت نہیں دی. تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے ایک بہت بڑی مصیبت کا علم ہوا. بعض دفعہ گورے چٹے میاں بیوی کے ہاں کالا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. گورے چٹے میاں بیوی کے ہاں میں کالے رنگ کا بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی اور کا بچہ ہو، عورت نے زنا نہ کیا ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی مثال دے کر بلا وجہ شک و شبہات کے دروازے کھولنے سے منع کر دیا. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا خاوند بھی گورا چٹا، بیوی بھی گوری چٹی، مگر بچہ کالا پیدا ہو سکتا ہے. پیچھے باپ میں، دادے میں، پردادے میں، جردادے میں کہیں کالے رنگ والا بھی ہو تو یہ بچہ اسی پر چلا گیا ہوگا. تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کے مغالطوں میں نہیں پڑنا چاہیے. آج کا یہ سبق نمبر 238 تھا. آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا لعان ہونے سے میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر گورے چٹوں کے ہاں کالا بچہ پیدا ہو جائے تو خاوند کو چاہیے کہ بلا وجہ بیوی کے کردار پر شک نہ کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.